الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الرعد آیت نمبر 19 سے 26 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں، دونوں برابر ہو جائیں. نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں صبر کا ذکر 2 بار ہوا ہے. آیت 22 میں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، پہلے کچھ صفات کا ذکر کیا گیا اور پھر صبر کی بات ہوئی. اس کے بعد اختتام پر پھر دوبارہ صبر کی بات کو دہرایا گیا. سلام علیکم بما صبرتم. جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو جب فرشتے آ کر سلام کریں گے اور ان کے جنت میں داخلے کا سبب بتائیں گے تو وہ سبب کیا ہوگا کہ تمہارے اندر کیا خوبی تھی. یہ نہیں کہیں گے سلام علیکم بما صلیتم او بما صمتم کہ تم نے نمازیں پڑھی یا تم نے روزے رکھے یا تم نے صدقے خیرات کیے، بلکہ اس کے برعکس کیا بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ آخرت کا گھر، یہ بہترین گھر تمہیں کس کے بدلے میں ملا ہے؟ صبر کے بدلے میں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر صبر کی صفت نہ ہو، صبر کا مادہ نہ ہو، صبر کی عادت نہ ہو، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی تہہ میں صبر ہی ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ میں صبر نہ ہو، کیونکہ آپ کو چپ بھی رہنا پڑتا ہے، آپ کو کھانا پینا بھی چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو نیند بھی چھوڑنی پڑتی ہے، آپ کو گپ شپ اور دنیا کے مناظر سے لطف اندوز ہونا بھی وقتی طور پر چھوڑنا پڑتا ہے.
پھر اسی طرح آپ روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ صبر نہ کر سکیں، کھانا پینا نہ چھوڑیں۔ آپ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ صبر نہ کریں اور اپنی ضروریات میں سے دوسرے کے لیے کچھ نہ نکالیں یا اپنے مال میں دوسروں کو حصے دار نہ بنائیں۔ آپ حج کے فریضے کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر واقعی صبر نہ ہو، کیونکہ حج کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو حج میں کیا منع ہے؟ رفث، فسوق اور جدال۔ ان تینوں چیزوں کے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ خود پر کنٹرول، صبر۔ تو صبر نام ہے سیلف کنٹرول کا۔ اسی طرح اگر آپ ان صفات کو جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں انہیں اپنے اندر لانا چاہیں، مثلا یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، تو آپ عہد وفا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو۔ صبر ہوگا، سیلف کنٹرول ہوگا تو آپ اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اور جس لمحے آپ سیلف کنٹرول چھوڑیں گے آپ نفس کی خواہشات کی پیروی یا شیطان کی پیروی میں پھسل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہ کام بھی کون کر سکتا ہے؟ ان تعلقات اور روابط کو، یہاں صرف رشتہ داریاں نہیں ہیں، یاد رکھیے یہاں صرف صلہ رحمی نہیں ہے اپنے محدود معنوں میں کہ صرف خون کے رشتوں کو جوڑنا، بلکہ باقی روابط یعنی جو معاشرتی روابط ہیں یا تعلق داریاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جن جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑ کے رکھو اور اس کو وسیع پیمانے پر لیں، تو سارے مسلمانوں کا آپس میں ایک طرح سے اتحاد اور اتفاق بھی اس میں آ جاتا ہے کہ لوگ آپس میں جڑ کر رہیں۔ تو یہ سب بھی کس وقت ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے اندر صبر ہو۔ اسی طرح آخرت کا خوف اور یہ تمام چیزیں بھی صبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اقامت صلاۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور پھر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جہاں خرابی ہو جائے، جہاں گڑبڑ ہو جائے اس کو کس سے دور کرتے ہیں؟ حسنہ سے، اچھے رویے سے، اچھے طریقے سے، خوبی کے ساتھ۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر، ایسے ہی لوگ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک کام کی بنیاد میں صبر ہے، اور جب تک صبر نہ ہو کوئی کام اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا یا احسن طریقے سے انجام نہیں پا سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے، صبر کب کرنا ہوتا ہے، صبر کی کتنی قسمیں ہیں، صبر کہاں کہاں ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی کہ صبر ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں صبر ہے، خواہ وہ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ وہ حقوق کا معاملہ ہو، خواہ وہ باہمی تعلقات اور معاملات کا معاملہ ہو، خواہ وہ اخلاق کا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہر جگہ پر صبر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جہاں ہمیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہے خلاف توقع، خلاف خواہش، جب کوئی صورت ہمارے سامنے ہوتی ہے، یعنی جب کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جو ہماری مرضی کے خلاف جائے، جب ہمیں تکلیف ہو، مصیبت ہو، ناگواری ہو، کسی سے ہم ہرٹ ہو جائیں، کوئی ہمیں دکھ دے جائے، کوئی ہماری توقع پہ پورا نہ اترے، کوئی ہم سے وعدہ خلافی کر جائے، کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے، ایسے مواقع پر خود کو کنٹرول میں رکھ کر اچھے رویے کو، اچھے انداز کو نہ چھوڑنا، یہی صبر ہے۔ اور سب سے زیادہ ایسے ہی مواقع پر ضرورت پیش آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلی چوٹ لگنے پر۔ صبر کا مقام کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، مت رو۔ اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، مت سمجھاؤ مجھے، تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ بعد میں اس کو بتایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ آپ کے دروازے پہ آئی، وہاں کوئی دربان نہیں تھا۔ اس نے آ کر آپ سے کہا
اصل میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، جب چوٹ لگے تو اس وقت کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی کسی کا رویہ، اس میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ صبر کرو تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا اس وقت میری حالت کیا ہے، مت کرو نصیحتیں، مجھے مت مشورے دو۔ تکلیف کے وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے نا، ایک خاص طرح کی اریٹیشن ہوتی ہے، انسان دوسروں کو چپ کرانے لگتا ہے، مت بولو۔ اب ایسے میں اگر انسان اپنی کیفیت پر برقرار رہے، رونا دھونا مچائے، شور ہنگامہ کرے، کسی کی نہ سنے، اور پھر جب سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کیا میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک نفس کا صبر ہوتا ہے، ایک زبان کا صبر ہوتا ہے، اور ایک جوارح یعنی ہمارے اعضاء کا صبر ہوتا ہے۔ نفس کا صبر کیا ہے؟ تقدیر پہ ناراض نہ ہونا۔ تقدیر میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کی شکل و صورت، آپ کی عمر، آپ کی شادی، آپ کہاں رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسے موقع پر یعنی جو چیز ہو جائے یا کوئی واقعہ زندگی میں پیش آ جائے تو ساری زندگی پیچھے پلٹ پلٹ کے اس کو کوستے رہنا، اللہ سے شکوے کرنا، اللہ سے ناراض ہونا، اور بات بات پہ یہ کہنا کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا ہے، تو یہ نفس کا بے صبرا پن ہے۔ تو نفس کو تقدیر پہ راضی کرنا جو ہے یہ صبر ہے، خود کو تقدیر پہ راضی کرنا اور یہ کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، تو یہ صبر ہے۔ پھر اسی طرح زبان کا صبر کیا ہے کہ انسان منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالے۔ پہلا کیا ہے؟ دل میں خیال نہ لائے، دل کو سمجھائے، اور خود کو کون سمجھا سکتا ہے؟ انسان خود ہی سمجھا سکتا ہے نا، کسی اور کا سمجھانا تو اور برا لگتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے زبان کو شکوے سے روکنا، واویلا سے روکنا، چیخ پکار اور شور ہنگامے سے روکنا، یعنی دکھ اور تکلیف کے موقع پر۔ اور جوارح کا صبر کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کو ناپسندیدہ، حرام اور غلط کاموں سے روکے، یعنی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگائے، آنکھ سے حرام چیز نہ دیکھے، کان سے حرام چیز نہ سنے، اسی طرح ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے، اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یا اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس موقع پر انسان جوابی حملہ نہ کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ جوارح کا صبر ہے۔ پاؤں کا صبر کیا ہوگا؟ غلط راستے پہ نہ چلے۔ ان تین چیزوں پر صبر کا دار و مدار ہوتا ہے۔ صبر وہ کر سکتا ہے جو اپنے خیالات کی اصلاح خود کرنا جانتا ہو، جو اپنی زبان کو روکنا جانتا ہو، جو اپنے اعضاء کو غلط چیز سے روکنا جانتا ہو۔ اچھا، بعض اوقات ہم ہاتھ کو بھی روک لیتے ہیں، زبان کو بھی روک لیتے ہیں، آنکھ کو بھی روک لیتے ہیں، لیکن کیا نہیں روک سکتے؟ ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات، رویہ، ایٹیٹیوڈ، اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ یعنی ہم کسی کو زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم اپنے رویے سے سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تو ایسے میں اس صبر کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے نہیں دی کہ صرف ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ماں بچے پہ ناراض ہو رہی ہے اس کے کسی غلط کام پر، مارا نہیں، اس نے زبان سے کچھ کہا نہیں اور خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اب ناجائز ہو گئی، یہ نہیں اس کا معنی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر برابر کے انسانوں سے جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں معاملات ہوتے ہیں، کوئی میٹنگ ہے، مثلا میٹنگ ہو رہی، ایک نے دوسرے کے اوپر تنقید کر دی، اب اس کے تو سارے اچھے خیالات جو ہیں وہ کہیں چلے گئے، اب اس کے بعد تو مجھے کوئی مشورہ نہیں دینا، میری تو ہر بات ہی رد ہو جاتی ہے۔ کیا اسی کا نام صبر ہوگا؟ کیا ایسی قوم ترقی کر سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن ہم اپنے ان رویوں کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہم صبر کر رہے تھے اس وقت۔ بہادر کون ہے کہ جو ایسی چیزوں کو سہ کر پھر خود کو نارمل رکھ سکے؟ یہی سیلف کنٹرول ہے۔ ایک مغربی مبصر ہے ولیم پیٹن، وہ لکھتا ہے کہ اسلام کا ایک پھل انسانیت کے لیے یہ رہا ہے کہ اس نے لوگوں میں شدید اور مستقل صبر پیدا کیا ہے۔ یعنی اسلام کی وہ کوالٹی بتاتا ہے
کہ اسلام نے لوگوں کو کیا دیا ہے، انسانوں کو کیا دیا ہے، کیا سکھایا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے، تربیت اور تزکیہ کس چیز کا نام ہے، کہ اس نے انسانوں کے اندر کیا پیدا کیا ہے، شدید اور مستقل، وقتی نہیں، کسی ایک خاص موقع اور مناسبت سے نہیں، شدید قسم کا صبر اور مستقل قسم کا صبر. صبر کی یہ کیفیت ان میں اللہ کی مستقل اطاعت سے پیدا ہوئی ہے. یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب انسان مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے استقامت کے ساتھ، کوئی نماز مس نہیں کرنی، 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس میں سیلف کنٹرول ہو، وہ ساری چیزوں کو روک سکے اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے وقت نکال سکے. صبر کے بغیر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی. انسان خواہشات کو روکے گا تو 5 وقت نماز پڑھے گا نا. اسی طرح روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم میں سے کوئی ہے جو ڈائٹنگ کے نام پہ بھی سب کچھ کھانا پینا چھوڑ سکے؟ ہاں؟ کہ اگر آپ کو ڈائٹنگ کے لیے بھی کہا ہو کسی ڈاکٹر نے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو، تو آپ اس قسم کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھتے. کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی، کھا کے مر گئے تو کیا ہوا، اور یہ کہہ کے آپ پھر ہر بد پرہیزی کرتے ہیں. لیکن جب روزہ رکھ لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ صبر کوئی اور چیز نہیں پیدا کر سکتی. اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کی اطاعت کے جذبے کے سوا کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں جو انسانوں کے اندر اتنا مستقل اور اتنا شدید صبر پیدا کرے کہ آپ کو کوئی لاکھوں کا انعام دے تو آپ پھر بھی ایک گھونٹ پانی پی جائیں، کبھی نہیں پیئیں گے. تو یہ کس نے پیدا کی یہ صفت؟ یہ اللہ کی اطاعت نے پیدا کی. تو یہ اسلام کی خوبی ہے اور یہ اسلام ہی کی دین ہے کہ اس نے اپنے فالوورز کے اندر یہ صفت پیدا کی. اور اگر ہم واقعی روزے کا معنی سمجھ جائیں نا، اور اس کو اپنی عملی زندگی پر بھی اسی طرح لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کھانے سے روکا ہے تو اسی نے جھوٹ سے روکا ہے، اسی نے غیبت سے روکا ہے. کوئی مار بھی دے تو انسان نہ بولے جھوٹ پھر. لیکن مشکل یہ نا کہ ہم نے اس کو تو ایز اے ریچول لیا اور ادھر اپنی زندگی کو بالکل ایک اور ڈھنگ پہ لیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا بنی ہی ایسے ہے کہ جس میں ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی ناخوشگوار بات پیش آتی ہے انسان کو، اور بعض اوقات جو چیزیں اچھی لگتی ہیں انہیں میں ناخوشگواری پیدا ہو جاتی، یا نہیں ہوتا ہے ایسے؟ مثلا ایک ہی کھانا روز آپ کو ملے، خواہ وہ آپ کا کتنا ہی پسندیدہ ہو، تو ایک دن آپ کیا کریں گے اٹھا کے؟ روز یہی، بھئی آپ کو تو اتنا پسند تھا، یہ ہم تو اس لیے روز بناتے ہیں کہ آپ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں. تو وہی پسند کی چیز بھی آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ ناگوار. یعنی یہ دنیا ہے ہی ایسی. اس دنیا کا سسٹم یا اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہر لمحہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن، کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیش آتی ہی رہے گی مرتے دم تک کہ جہاں انسان کو رکنا پڑے گا، سیلف کنٹرول سے کام لینا پڑے گا. یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ امتحان کا کمرہ ہے. اور کمرہ امتحان میں کیا کیا جاتا ہے؟ امتحان دیا جاتا ہے. اور سارا وقت امتحان ہوتا ہے یا آدھا وقت ہوتا ہے؟ سارا وقت. تو یہ دنیا اس طریقے پہ بنی ہے کہ ہم سارا وقت، اپنی جوانی، بڑھاپا، مستقل طور پر ہم امتحان کی حالت میں، اپنی زندگی کے آخری دن تک، چاہے آپ گھر کے اندر ہوں، چاہے آپ گھر کے باہر ہوں، چاہے آپ اپنے رشتہ داروں میں ہوں، چاہے آپ غیروں میں ہوں، چاہے آپ اپنے دوستوں میں ہوں، چاہے آپ اپنے دشمنوں میں ہوں. کیا ہوتا ہے؟ ناخوشگوار باتیں ضرور پیش آتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گھر سے باہر تھے تو آپ کو ناخوشگوار بات پیش آئی اور اب آپ کے میں تو گھر جا رہا ہوں کیونکہ میرا گھر تو اس بات سے پاک ہے. آپ اس کو چھوڑ کے گھر پہنچیں گے اور گھر میں کیا ہوگا؟ کیا گھر جنت ہے؟ گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے اس سے بڑے مسئلے ہوں. ایک کام شروع کرتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، کچھ اور کرو. وہ شروع کرتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، کچھ اور کرو. ہر چیز مشکل ہے، کہیں تو جمنا ہی ہے. اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو، صبر ہو. اب 2 طریقے ہیں، یا تو یہ کہ آپ ہر وقت الجھتے رہیں، جب کوئی ناخوشگوار بات پیش آئے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، آپ الجھنا شروع کر دیں، آپ جھگڑنا شروع کر دیں، آپ مقابلہ شروع کر دیں، حتیٰ کہ آپ صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیں، آپ عذر پیش کرنا شروع کر دیں. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ ناخوشگوار صورت کو کیا کریں؟ قبول کریں کہ یہ تو ہوگا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک رویہ ہے کہ آپ ہر ناخوشگواری سے الجھیں،
جھگڑیں، مقابلہ کریں، اور ایک یہ ایکسیپٹ کر کے کام کریں۔ جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے چیزوں کو اور ایڈجسٹ نہیں کریں گے، اکوموڈیٹ نہیں کریں گے خود کو، وہاں بات نہیں بنے گی، ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ماتحت بن کے رہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو، جب تک کہ آپ کے اندر سیلف کنٹرول نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی آپ کے اوپر ہے آپ کو اس کی بات سننی پڑے گی، اور جب سننی پڑے گی تو ماننی پڑے گی۔ اب وہ آپ ماننا نہیں چاہتے، آپ تو خود بڑے، آپ کیوں مانیں کسی کی؟ آپ خود اتنے سمجھدار ہیں، اور فلاں میں تو یہ اور یہ بھی خامی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مختلف اسباب کے تحت کبھی ہم علم بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی تجربہ، کبھی مال، کبھی کوئی اور عقل مندی اپنی، اور اس بنا پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر دوسروں سے الگ راستہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کوئی ٹیم ورک نہیں۔ اور جب تک کام ایک پورے منظم طریقے سے نہ کیے جائیں، انجام یہی ہوتا ہے۔ بہرحال اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اسمعوا واطیعوا واصبروا، مسند احمد کی روایت ہے۔ اسمعوا، سنو، لسن۔ کس کو لسن کرو؟ کس کو سنو؟ امیر کی بات، یہ جو بھی تمہارا ذمہ دار ہے۔ اب امیر سے مراد وہ خلیفۃ المسلمین نہیں، یا مراد یہاں یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سفر پر بھی نکلو تو کیا کرو؟ اگر 3 لوگ ہو تو ایک کو امیر بنا لو۔ تو یہ صرف ایک آرگنائزیشنل پرپس کے لیے ہوتا ہے۔ یا اگر نماز پڑھنے لگو تو کیا کرو تم؟ امام بنا لو، ایک کو اپنے میں سے امام بنا لو، اور اس کا ایک کرائٹیریا دے دیا گیا کہ کس کو امام بناؤ۔ یہ کیوں بتایا گیا؟ کہ ہر جگہ تم کس طرح رہو، سفر میں ہو تو کس طرح رہو، عبادت میں ہو تو کس طرح رہو، کس طرح رہو؟ آرگنائزڈ، منظم، ڈسپلن۔ ڈسپلن قائم ہو نہیں سکتا جب تک کہ لوگوں کے اندر صبر نہ ہو۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ واسمعوا، سنو، واطیعوا، بات مانو، واصبروا، صبر کرو۔ کہ اگر نہیں بات اچھی بھی لگی تو بھی کیا کرو؟ سیلف کنٹرول سے کام لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، امر اللہ بالصبر والعفو۔ امر اللہ، اللہ نے حکم دیا کس چیز کا؟ بالصبر، صبر کا، والعفو، اور معاف کرنے کا۔ تو صبر کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ معاف کرنا۔ جب تک آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو آپ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کان النبی واصحابہ یصبرون علی الاذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی ناموافق صورت پیش آئے، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، خواہش کے خلاف کوئی چیز چلی جائے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں، اور بے صبرے ہوں، رونا دھونا شروع کر دیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آپ سیلف کنٹرول، صبر کر کے، کول مائنڈڈنس کے ساتھ، ٹھنڈے سر، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، اور خشک آنکھوں، ڈرائی آئیز کے ساتھ فیصلہ کریں اور کام کریں، جو کہ اگرچہ خواتین کے لیے نسبتاً زیادہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام احسن طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو ڈرائی آئیز اینڈ کول ہیڈڈ ہو کے کریں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں قرآن سن کے آپ نہ روئیں، نصارہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ آنسو حق کی پہچان کے وقت ہیں، کہ جب سچائی نظر آتی ہے تو خود بخود دل نرم پڑتا ہے اور آنسو بہتے ہیں۔ ان آنسو سے نہیں منع کیا گیا۔ کن آنسو سے روکا گیا ہے؟ مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس وقت ان کو کنٹرول کیا جائے، اور اگر کنٹرول نہ کر سکے تو کہیں آگے پیچھے ہو جائیں، اپنی کمزوری نہ ظاہر کریں، اور پھر فوری طور پر کوئی ڈیسیژن نہ لیں، بخار کم ہونے دیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ یہ ہے صبر کا انداز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔